اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے اردو کا نیا درس لے کر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ایک نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور نظم کا عنوان ہے پرندے کی فریاد، اور یہ نظم شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال نے لکھی ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے چونکہ نظم جو ہوتی ہے، نظم کا ایک ایک شعر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایک ایک شعر کے لیے ایک ایک پیریڈ کی ضرورت ہے۔ گویا کہ ایک دن میں ایک پیریڈ جو ہوتا ہے 40 منٹ کا، ایک شعر کو ڈسکس کرنے میں 40 منٹ لگیں گے۔ چونکہ ورچوئل کلاس ہے اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر لیسن کنکلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو حسب دستور پیارے بچوں، میں پہلے آج کے یہ جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے 4 اشعار کو میں بلند خوانی، ان 4 اشعار کی میں بلند خوانی کروں گا۔ اس کے بعد اس میں دیکھیں گے ہم کوئی نیا لفظ اگر ہوگا تو اس کے معنی آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے تشریح چاروں اشعار کی ہوگی یا نہیں، دیکھتے ہیں کتنے اشعار کی ہوگی تو وہ وقت ہی بتائے گا۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے بلند خوانی ان اشعار کی پیش ہے۔ آپ غور سے سنیے میں کیسے پڑھ رہا ہوں اس نظم کے اشعار، تو آپ بھی ایسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ تو پیارے بچوں، یہ 4 اشعار کی بلند خوانی میں نے آپ کے سامنے ترنم آواز میں کی، تو مجھے امید ہے کہ پسند آئی ہوگی آپ کو یہ۔ تو سب سے پہلے بچوں نئے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے فریاد۔ فریاد کے معنی ہیں بلانا، بلاوا، پکارنا۔ چہچہانے کے معنی ہے پرندے کی آواز۔ گزرا ہوا زمانہ کے معنی ہیں فعل ماضی، پاسٹ میں کیا ہوا کام۔
باغ کی بہاری کے معنی ہیں باغ کی خوشیاں. گھونسلے کے معنی ہے پرندے کا گھر. چوٹ لگنا کے معنی ہے تکلیف پہنچنا. جس دم کے معنی ہے جس وقت. شبنم کے معنی ہیں ڈیو ڈراپس، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں، تو اردو میں اس کو اوس بھی کہتے ہیں، الف واو سین اوس. کلیاں ہو گئی وہ پھولوں کے باغ، پھول، ٹہنیاں. اس طرح سے لفظ ہے صورت. صورت کے معنی ہے شکل. کامنی ہو گیا خوبصورتی، خوبصورت. مورت ہو گئی، مورت کے معنی ہے پتلا، کسی کی شکل. آشیانہ کے معنی ہیں گھر، گھونسلہ. تو پیارے بچوں، پرندے کی فریاد علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے. یہاں پر شاعر نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ پرندے بھی انسانوں کی طرح ہیں، ان کی دنیا بھی الگ ہے، انہیں یہ بھی جاندار ہے ہماری طرح. تو جس طرح سے اللہ نے ہمیں نفس عطا کیا ہے، نفس دیا ہے، ہم صبح سویرے اٹھ کر منہ ہاتھ دھوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے بعد ہم ناشتہ کرتے ہیں، دن میں اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں. اور یہ کام جو ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جب تک نہ ہم کچھ کمائیں تب تک کھائیں کیا. گویا کہ نفس کے لیے ہی ہم سب کچھ کرتے ہیں. اس طرح سے جو یہ پرندے ہیں، پرندوں کو بھی اللہ نے نفس سے نوازا ہے. وہ بھی صبح سویرے اٹھ کر اپنی طرح سے اللہ کو یاد کر کے اپنے نفس کو پالنے کے لیے ادھر ادھر گھومتے ہیں. اور ایسے میں شاعر نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ کسی جانور کو، کسی پرندے کو اگر ہم قید میں رکھیں تو اس کی آزادی چھن جاتی ہے، اس کی آزادی پر غاصبانہ قبضہ کیا جاتا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے اگر ہم میں سے کسی شخص کو خدا نخواستہ قید کیا جاتا ہے تو اس کی ساری خوشیاں چور ہو جاتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ روتا ہے، بلکتا ہے. اس طرح سے اگر ہم کسی پرندے کو پنجرے میں بند کریں تو اس کی آزادی ہم چھین لیتے ہیں، اس کا جینا حرام کیا جاتا ہے، وہ اپنوں سے الگ تھلگ ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اپنے گھونسلے سے دور ہو جاتا ہے. تو شاعر کا مقصد یہی ہے کہ پرندوں کی دنیا کو کسی بھی صورت میں اجاڑنا نہیں ہے، ان کی الگ دنیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں روتے ہوئے ایک چڑیا آ گئی. تو اس نے کہا کہ فلاں آدمی نے میرے بچے چھین لیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس صحابی کو حاضر کیا. اسے کہا شکایت آ گئی ہے ایسے، تو اس نے کہا سچ ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ باقی کام، جو کچھ کام آپ کر رہے ہو، اس کو یہیں پر چھوڑ دو. آپ فوراً یہ چڑیا کے بچے جو ہیں اسی جھاڑی میں رکھاؤ جہاں سے آپ نے ان کو لایا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، جب ہم پرندوں کو پنجروں میں بند کرتے ہیں تو یہ بھی روتے بلکتے ہیں، لیکن ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. تو مقصد ہے کہ پرندوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، پرندوں کو قید میں نہیں رکھا جائے، پرندوں کو اپنی آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت ہو، ان کے گھونسلوں کو، آشیانوں کو اجاڑنے نہیں دینا ہے.
یہی اس نظم کا متن اور مقصد ہے۔ تو شاعر ایک پرندے کی زبان سے فرماتا ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ شاعر فرماتا ہے کہ ایک پرندہ جو ہے جس کو بند کیا گیا ہے تو اس کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے، جب وہ اپنی خوشی سے بہت وہ باغ میں رہتا تھا، وہ چہچہاتا تھا، جس ٹہنی پر چاہتا اس ٹہنی پر بیٹھتا تھا، لیکن جب اس کو قید کر دیا گیا تو اس کو وہ قیدی بنا کر وہ روتا بلکتا ہے، اور اب اس کی چہک بھی تھم گئی ہے، اس کی آزادی چھن گئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی؟ یہ پرندہ کہتا ہے کہ میری وہ آزادی کہاں گئی؟ میری آزادی کس نے چھین لی؟ میرے گھونسلے کی جس طرح سے میں چاہتا تھا بیٹھتا تھا، اب میں پنجرے میں بند ہوں، تو پنجرے میں میرے لیے کوئی گھونسلہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی انتظام، میرے اپنے ساتھی میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میں باغ میں جس ٹہنی پر چاہتا، جس شاخ پر چاہتا بیٹھتا، لیکن یہاں میں بند پڑا ہوں۔ اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، وہاں میں اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے جہاں چاہتا بیٹھتا، جدھر چاہتا جاتا، تو لیکن میرے اس قید خانے میں، اس پنجرے میں میرا برا حال ہو گیا ہے، وہ ساری آزادی میری چھین لی گئی ہے۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ میرے دل پر چوٹ لگتی ہے، میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں جب مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں صبح سویرے اٹھ کر ان ٹہنیوں پر بیٹھتا تھا، پتوں پر بیٹھتا تھا، جن پتوں کو شبنم کے آنسوؤں، شبنم کے قطرے وضو کر دیتے ہیں، تر کر دیتے ہیں، ایسے نرم نرم اور ملائم اور ان شبنم کے قطروں سے گرے ہوئے ان پتوں پر میں بیٹھتا تھا، جس میں مجھے ایک آزادی، جس میں ایک شان، جس میں ایک یہ بے پریشانی کی زندگی میں وہاں پر گزارتا تھا۔ تو بچوں، یہ صرف 3 اشعار کی تشریح ہوئی، تو انشاءاللہ کل آگے بڑھتے ہیں۔ خدا حافظ۔